تو سب سے پہلا عمل جو ہمارے کسی بھی نیک عمل کو برباد کرتا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے سارے کے سارے نیک اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں کئی انبیاء کا نام ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ بالفرض اگر یہ سارے کے سارے انبیاء بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے کسی نبی کو، ولی کو، فرشتے کو شریک ٹھہراتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، فرمایا اگر تو بھی شریک ٹھہرائے گا تو تیرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان آیات کا مطلب حقیقت میں امت کو تلقین کرنا ہے، امت کو نصیحت کرنا ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں گے، ان کے بارے میں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ حقیقت میں یہ امت کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین لوگ، محبوب لوگ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے، جن پر آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، یہ ایسا بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، اگر ان سے بھی ہوتا تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے تو ایک عام مسلم جو ہے، جو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے اعمال کیسے برباد نہ ہوں گے؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کی ایک نحوست تو دنیا میں یہ ہے کہ آپ کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال کا اجر آپ کو روز قیامت نہیں ملے گا، اور دوسرا اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ روز قیامت جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں، وہ جہنم کے اندر ہی داخل ہوگا۔ تو یہ اتنا سنگین جرم ہے، تو ہم نے اعمال تو کیے ہیں لیکن ان کو بچا کر بھی رکھنا ہے، ان کی حفاظت کی بھی کوشش کرنی ہے۔ وہ سارے کے سارے امور جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں، مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی جن ہو، انسان ہو، یہ شرک ہے اور اس کی وجہ سے اعمال برباد ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت کے جلیل القدر پیغمبر کو اولاد نہ دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ میاں بیوی کو اولاد عطا کر دے، جن کی میڈیکلی رپورٹس کلیئر نہیں ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، اور اگر چاہے تو جن کی میڈیکلی رپورٹس بالکل کلیئر ہیں ان کو بھی نہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو 100 سال کے بعد بھی اولاد عطا کر دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی نہ عطا کرے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، کس کو کیا عطا کرنا ہے، کب عطا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہی اختیار مخلوقات میں سے کسی کو دے، وہ یہ سوچے، یہ سمجھے، یہ نظریہ رکھے، سوچ رکھے، عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی بھی اولاد دے سکتے ہیں، اولیاء بھی اولاد دے سکتے ہیں، فلاں زیارت سے اولاد مل جاتی ہے، فلاں بزرگ کے پاس بیٹھنے سے اولاد مل جاتی ہے، فلاں بزرگ کا بوسہ لینے سے اولاد مل جاتی ہے، ان کے ہاں سے کوئی چھلا کڑا دھاگا تعویذ لے آنے سے اولاد مل جاتی ہے، وہاں کوئی نذرانہ چڑھانے سے اولاد مل جاتی ہے، یہ ہے شرک۔ اور اس بندے کے سارے اعمال برباد ہیں۔ شرک کرنے والا 100 سال کا حاجی ہو، نمازی ہو، زکاتیں ادا کرنے والا ہو، جہادی ہو، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں یا عبادت میں شریک ٹھہرانے والا سب سے بڑا مجرم ہے، نہیں اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس شرک جیسے سنگین جرم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھروں کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنے اعمال ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔